نفلی طواف کرنے کے لیے میں وہاں پر گیا اور میرا مقصد یہ تھا کہ میں حجر اسود کو کسی طریقے سے ہاتھ لگا لوں، جنت کے پتھر کو ہاتھ لگا لوں۔ یقین جانیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے اور یہ آسان نہیں ہوتا۔ چاروں طرف سے اس طرح کا پریشر آ رہا ہوتا ہے انسانوں کا کہ یقین جانیے وہاں پر جتنے لوگ جاتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا پریشر ہوتا ہے، ان کی اکثر طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ خیر، اللہ نے یہ موقع دیا، اللہ نے یہ سعادت دی کہ میں نفلی طواف کرتے ہوئے مجھے لگا کہ تھوڑا سا رش کم ہے۔ میں نے ایسے وقت کا چناؤ کیا تھا کہ رش تھوڑا سا کم ہو، میں نے جا کے حجر اسود کو ہاتھ لگا لیا، لیکن جیسی میں وہاں سے باہر نکلا میری طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی کیونکہ پریشر بہت تھا۔ میں نے اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا تھوڑا آگے چلتے ہیں، طواف ہمارا چل رہا تھا، تھوڑا آگے جاتا ہوں تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر دیکھا، ایک عورت زمین پر بیٹھ کر جس طرح سے رو رہی تھی، جس طرح سے باقاعدہ طور پر وہ چلا رہی تھی، اس پر آب زمزم ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ شردے وہاں پر آ گئے، اس کے ساتھ ایک بچی خاتون تھی، غالباً اس کی بیٹی ہوگی، اور وہ مسلسل بول رہی تھی کہ اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ میں نے موبائل نکالا، اس کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی۔ آپ کو پتہ ہے اس خاتون جو کہ چلا رہی تھیں ان کا قصور کیا تھا، کیونکہ وہ قصور اپنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیا حال ہیں آپ کے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب 3 واقعات حرم کے اندر، 3 ایسے واقعات جن کو سن کر آپ پر یقین کریں لرزہ طاری ہو جائے گا۔ آنکھوں دیکھا احوال، ایک عورت اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں پر موجود تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی، اور اس قدر رو رہی تھی کہ اس کو وہاں سے اٹھا کے لے جانا پڑا کیونکہ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اس کے اوپر آب زمزم بھی ڈالا گیا، لیکن جناب اس کی جو حالت تھی نا وہ ناقابل بیان تھی۔ لیکن اچانک اس کو ہوا کیا؟ وہ پہلی بار کعبہ دیکھ رہی تھی، لیکن اچانک اس کو ایسا کیا ہوا آج میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ یہ آنکھوں دیکھا احوال ہے۔ میں جب حرم پہنچا تھا، پہلا عمرہ میں کر چکا تھا، جاتے ہی آپ کو عمرہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے حجر اسود کو میں ہاتھ لگا لوں۔ جنت کے پتھر کو ہاتھ لگانا ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اور بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ میں نے ایسے وقت کا انتخاب کیا جب وہاں پر رش تھوڑا کم ہو، طواف میں جو لوگ ہیں کچھ کم نظر آئیں تاکہ میں اندر جا کے ہاتھ لگا سکوں۔ لیکن یقین کریں چاہے رش زیادہ ہو چاہے رش کم ہو، حجر اسود تک پہنچنا ایک بہت ہی زیادہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ چاروں طرف سے جس طرح کا پریشر پڑا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو انسان دبا دیتا ہے یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی، کیونکہ ہر طرف سے وہ پریشر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا کرنا، اللہ کا کرم، اللہ نے یہ سعادت دی، اللہ نے یہ عزت بخشی کہ میں نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا، اور اس کے بعد جیسے ہی باہر آیا تو میری حالت تھوڑی سی عجیب سی ہو گئی تھی، کیونکہ ہر طرف سے دھکے پڑ رہے تھے، کافی زیادہ حالت تھوڑی عجیب ہو گئی تھی۔ میں نیچے بیٹھ گیا، میں نے آب زمزم پیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ چلیں اب نفلی طواف مکمل کر لیتے ہیں۔ ہم نے یہ سوچ کے نفلی طواف کیے تھے کہ جیسے ہی موقع ملے گا حجر اسود کو ہم ہاتھ لگا لیں گے، ہم خانہ کعبہ کو ہاتھ لگا لیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں تو جو منظر میں دیکھتا ہوں یقین جانیے میں وہ دیکھ کے حیرت زدہ رہ جاتا ہوں۔ تھوڑا سا آگے بڑھا، ایک خاتون زمین پر لیٹ کے اس طرح سے رو رہی تھی کہ انہوں نے تمام لوگوں کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر لی تھی۔ اس طریقے سے رو رہی تھی، چلا رہی تھی، زور زور سے چلا رہی تھی۔ حالانکہ یقین کیجئے وہاں پر اتنے سارے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو شردے کہتے ہیں، وہ وہاں سے ان لوگوں کو ہٹاتے ہیں جو حد سے زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، جو لوگوں کی عبادات میں خلل ڈالنے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ جو ان کی بیٹی ہوں گی، غالباً ایک نوجوان لڑکی تھی، وہ بار بار ان کو کہہ رہی تھی کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، پریشان نہ ہو، اللہ نے معاف کر دیا۔ میں نے موبائل نکالا، میں نے سوچا کہ میں اس کی ویڈیو بناؤں، لیکن جب تک میں یہ ویڈیو بنانے کا سوچتا رہا تب تک وہاں پر 3-4 لوگ آئے اور اس کو باقاعدہ طور پر پیچھے لے کے چلے گئے، کیونکہ وہ جس کیفیت کے اندر تھی وہ کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، جب آپ حرم کو دیکھتے ہیں تو آپ کی نظریں نہیں ہٹتی، آپ ہٹانا ہی نہیں چاہتے اپنی نظریں، کیونکہ وہ اتنا خوبصورت، اتنا دلکش قسم کا منظر ہوتا ہے۔ یقین کیجئے، اور کہتے ہیں کہ جب آپ کی پہلی نظر پڑے تو آنکھ جھپکائے بغیر آپ نے جتنی دعائیں یاد کی ہوئی ہوں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، وہ تمام دعائیں آپ مانگ لیں اور تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن میں نے اس عورت کو دیکھا کہ اس عورت کی جو گردن تھی وہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف نہیں تھی، خانہ کعبہ کی طرف تھی، اس کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں تھا، اور اس کو دیکھا نہیں جا رہا تھا، اس سے دیکھا نہیں جاتا، اور وہ مستقل یہ بات بول رہی تھی، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں نے بہت بڑا ظلم کیا۔ اور اس کے ساتھ جو خاتون تھی وہ مستقل یہ بات بول رہی تھی کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا، یقین جانیے میں اس منظر کو بھول نہیں پا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور منظر، ایک اس طرح کا منظر کہ جب ایک خاتون وہاں پر آئیں، اچھا یہ خاتون جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ یا تو پاکستانی ہوں گی یا بنگلہ دیشی ہوں گی یا انڈین ہوں گی، کیونکہ یہ اردو میں بات کر رہی تھی یا ہندی میں بات کر رہی ہوں گی جو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔
لیکن ایک اور خاتون جو غالباً ہماری زبان نہیں بولتی تھی، ان پر جو لرزہ طاری ہوا تھا، لوگ آ گئے ان کے سر پر آب زمزم ڈالنے لگے، ان کی جو کیفیت ہو گئی تھی، پھر ان کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا کہ جناب یہ جادو ٹونا کرنے والی خاتون ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا، حالانکہ ایسا نہیں. اتنا جلال ہے وہاں پر، اتنا جلال ہے کہ یقین جانیے میں اور آپ شاید اس کا تصور نہیں کر سکتے. اتنا جلال ہے کہ آپ پہلی بار کعبے کو دیکھیں گے، آپ یقین جانیے آپ کے ذہن میں جتنی بھی دعائیں ہوں گی آپ وہ سب بھول چکے ہوں گے. اتنا جلال ہے. پھر ایک فیملی، اور اس کے بارے میں نے سنا، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن وہاں پر بے تحاشا لوگ ہیں جو کہ اس طرح کے واقعات کو، اور یہ سچے واقعات ہوتے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب ایک بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے، یہ ڈاکٹر ہوتا ہے بیسیکلی، ابھی ریسنٹلی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے. کہہ رہے ہیں جناب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آتا ہے، جیسی وہ ہوٹل کے اندر آتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بات کہ جیسی آپ حرم کی حدود میں داخل ہوتے ہیں آپ کو عمرہ کرنا ہے لازمی، آپ نے لازمی عمرہ کرنا ہوتا ہے. نیت یا تو آپ اپنے گھر سے کر کے چلتے ہیں، یا پھر آپ اگر کہیں اسٹاپ اوور ہوتا ہے، دبئی ہو گیا، وہاں پر آپ اپنا احرام باندھ کے آپ نیت کر لیتے ہیں. اب اس نے کیا کیا، اس نے نیت کر لی کہ میں عمرہ کروں گا. اس کے بعد یہ وہاں پر گیا اور کہنے لگا آپ ماں باپ، آپ والدین کو کہنے لگا آپ جا کے عمرہ کیجئے، میں آتا ہوں. یہ گیٹ پر کھڑا ہو گیا. اس کے ماں باپ نے کہا بھائی فوری عمرہ کرنا ہے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ عمرہ کیا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی رحمت ہوتی ہے. خیر جناب وہ گیٹ پر آتا ہے، اس کے والدین خیر اس کو مناتے ہیں، لیکن وہ نہیں جاتا. کہتے ہیں میں تھوڑا گھبرا رہا ہوں، آپ لوگ جائیں، آپ لوگ عمرہ کر کر. عمرہ کر کے اس کے والدین واپس آتے ہیں تو جناب دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں سے غائب. اب وہ دوبارہ ہوٹل جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ یار وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ آیا ہوتا ہے، وہ وہاں سے کہتا ہے کہ مجھے ابھی کے ابھی اپنے وطن واپس جانا، میں اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں. اس کے ماں باپ اس کو بہت سمجھاتے ہیں کہ اچانک ایسا کیا ہوا، تم عمرے کی نیت سے آئے ہو، ہمارے ساتھ آئے ہو، اللہ کے گھر آئے ہو، اللہ سے دعائیں مانگو. کہتے ہیں جناب پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس کیفیت کا شکار ہو گیا. اس کے بعد وہ وہاں سے فلائٹ پکڑتا اور واپس آ جاتا. اچھا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے وہاں کا، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے بدقسمت لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر کے دروازے پر آتے ہیں اور بنا طواف کیے، بنا عمرہ کیے وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں نا کہ جناب عمرہ کرنا یا حج کرنا، عمرہ کرنا یا حج کرنا پیسوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا پیسوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. آپ یقین جانیے میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس پیسوں کی ریل پیل ہے، 10 گاڑیاں گھر کے اندر کھڑی ہوئی ہیں، اور ایک گاڑی کی قیمت 2 سے 2.5 کروڑ روپے ہے. تو پیسوں کی کمی ہوگی ان کے پاس؟ نہیں ہوگی نا پیسوں کی، لیکن عمرے کی سعادت نہیں حاصل کر پاتے، حج کی سعادت نہیں حاصل کر پاتے. جب اللہ کا بلاوا ہوتا ہے تب آپ اس کے گھر جاتے ہیں، اور یہ ہر ایک کے اپنے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. خیر جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ سب کو بھی حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب کرے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.